زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی بہتر بنائیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں، اس کے بعد آپ سے مزید بات کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو بندہ مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے، اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو بندہ مجھ پر 100 بار درود پڑھے، اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور قیامت کے دن اسے شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہماری زندگی میں بہت سے ایسے افراد آتے ہیں جو ہمیں بہت کچھ سکھا جاتے ہیں، اپنے عمل کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے، اپنی مسکراہٹ کے ذریعے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جو ہمیں دھوکہ دے کر کچھ سبق دے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حوصلہ افزائی کر کے ہمیں سکھا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمارے دکھ سکھ میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کچھ مفاد پرست ہوتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، دنیا میں ہر ایک سے وفا ملے ضروری نہیں، اور ہر ایک کو ہم وفا دیں یہ بھی ضروری نہیں۔ انسانوں کی نفسیات مختلف ہوتی ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ سمجھدار انسان اچھے لوگوں سے سبق لیتا ہے اور برے لوگوں سے بچتا ہے۔ جب انسان خود برے لوگوں سے بچتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ دوسروں کو بھی برے لوگوں سے بچاؤ۔ آج ہماری ٹرانسمیشن میں جو ہمارا پروگرام زندگی بہتر بنائیں، اس کا ہم نے جو موضوع رکھا ہے وہ موضوع ہے دھوکہ۔ دھوکہ کھا جانا، اس سے انسان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ انسان دھوکہ کیوں کھاتا ہے؟ دھوکہ دینے کی کون کون سی صورتیں ہیں؟ دھوکہ دینے والے کے بارے میں رسول کریم علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ اور جو دھوکہ کھا جاتا ہے اس کے لیے کیا تعلیمات ہیں؟ ہمارے ساتھ بزرگ مبلغ ہوتے ہیں، ان کے تجربات، ان کا ایکسپیرینس، ان کا لوگوں سے ملاقات کرنا، کاروبار کرنا، یہ بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں ہم ان سے ڈسکس کرتے ہیں۔ اور چونکہ آج ہم نے دھوکہ موضوع رکھا ہے تو دھوکے کے متعلق ہمارے بزرگ ہماری کیا تربیت کرتے ہیں، آپ اگر دیکھیں گے، سنیں گے، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ تو شروع سے آخر تک پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہیے۔ ہمارا ایک سیگمنٹ بھی ہوتا ہے جس میں ہم ایک تصویر دکھا کر اس تصویر پر آپ کی رائے کو شامل کرتے ہیں۔ آج کون سی تصویر ہے؟ آئیے تصویر پہلے دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں۔ تصویر مدنی چینل کے ناظرین آپ غور سے دیکھیں، اس تصویر میں ابتدا کیسے ہو رہی ہے کہ ایک بیج ہے، زمین میں بیج ڈالا جا رہا ہے، اس کے بعد دوسری طرف آپ اگر غور کرتے ہیں تو اس سے فصل اگ رہی ہے، فصل تیار ہونا شروع ہو رہی ہے، اور تیسری جگہ پھر آپ دیکھتے ہیں تو پھر درخت ہے، اور درخت میں پھل آپ کو انار کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ اس تصویر کو دیکھ کر کیا میسج مل رہا ہے؟ توجہ کریں گے، غور کریں گے تو بہت ساری انشاءاللہ چیزیں آپ کے پیش نظر ہوں گی، ذہن کی گتھیاں اللہ نے چاہا تو سلجھ جائیں گی۔ آج ہمارے ساتھ جو مبلغین ہیں ان کا تعارف آپ کو کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ سید شاہد اتاری صاحب ماشاءاللہ حیدرآباد سے تشریف لائیں۔ شاہد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو۔ ان کے ساتھ ہیں ہمارے حسینی اتاری بھائی، حسین اتاری بھائی ہیں، حسینی بھائی کے نام سے یہ مشہور ہیں۔ کیسے حسینی بھائی؟ الحمدللہ،
اور ان کے ساتھ ہمارے قاضی عتیق اتاری صاحب. قاضی صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں. کیسے ہیں قاضی صاحب؟ الحمد ٹھیک ٹھاک ہے. للہ. اور پھر ہمارے بڑے خوبصورت آواز کے مالک عدنان شیخ اتاری بھائی ہمارے ساتھ ہیں. عدنان بھائی سے آج ہم نے سننی ہے حمد باری تعالیٰ. عدنان بھائی حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا بھی آغاز کرتے ہیں تاکہ اللہ پاک کے مبارک نام کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہوں. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ اللہ لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. تو ہی مالک بحر و بحر یا اللہ ہو یا اللہ. تو ہی مالک بحر و بحر یا اللہ ہو یا اللہ. تو ہی خالق جن و بشر ہے. تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ ہو یا اللہ. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم علی ہے. تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم علی ہے. مولا ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم علی ہے. تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم علی ہے. ذات تیری سب سے برتر ہے. ذات تیری سب سے برتر ہے یا اللہ ہو یا اللہ. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا الرحمن. یا رحیم یا کریم یا ذا الجلال والاکرام. تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم علی ہے. تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم علی ہے. ذات تیری سب سے برتر ہے. ذات تیری سب سے برتر ہے یا اللہ ہو یا اللہ. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ اللہ
اللہ اللہ لا الہ الا ہو تیرا چرچا ہر گھر صحرا صحرا گلشن گلشن تیرا چرچا ہر گھر صحرا صحرا گلشن گلشن واصف ہر پھول اور ثمر ہے واصف ہر پھول اور ثمر ہے یا اللہ یا اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو خلقت جب پانی کو ترسے رم جم برکھا برسے خلقت جب پانی کو ترسے رم جم برکھا برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو بولو اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو فبأي آلاء ربكما تكذبان اللہ لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو رات نے جب سے اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا رات نے جب سے اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا نغمہ بار نسیم سغر نغمہ بار نسیم سغر یا اللہ یا اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو بخش دے تو اتار کو مولا واسط تجھ کو اس پیارے کا بخش دے تو اتار کو مولا واسط تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے جو سب نبیوں کا سرور ہے اللہ یا اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو مولا دل کا سنگ چھڑا قلب نور نور جلا مولا دل کا سنگ چھڑا قلب آسی پائی جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو وہی تو ہے جو نظام ہستی
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا نام ہے، کیا شان ہے رب کے کلام کی، کیا شان ہے رب کے مبارک نام کی۔ کتنے خوبصورت قسمت والے وہ لوگ ہیں جو رب کا نام لیتے ہیں، جو اللہ کی یاد سے دلوں کو سجاتے ہیں، جو اللہ کے ذکر سے دلوں کا سکون حاصل کرتے ہیں۔ ایمان والوں کے دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں رکھا گیا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، فرمایا ایمان والوں کے دل اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے سکون پاتے ہیں۔ اب جن لوگوں کو اللہ کے ذکر سے سکون نہیں ملتا، جن لوگوں کے دل معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گانے سن کر، فلمیں دیکھ کر، غلط چیزوں کے ذریعے جن کے دلوں کو بظاہر سکون محسوس ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے۔ مدنی شہر کے ناظرین، اللہ سے دعا کیا کریں مالک لم یزل ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے سکون عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع وہ ہے دھوکہ۔ دھوکہ کسے کہتے ہیں؟ دھوکہ دینے والا کیا کیا نقصان اٹھاتا ہے، اور دھوکہ کھانے والا وہ کیسے اعتماد کو ختم کر بیٹھتا ہے، اس طرح کی انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ میں چاہوں گا شاہد بھائی سب سے پہلے یہ فرمائیے گا دھوکہ کسے کہتے ہیں، ڈیفینیشن بیان ہو، اور پھر اگر کچھ مثالوں کے ذریعے اس کو آسان انداز میں سمجھا دیا جائے تاکہ ہمارے وہ ناظرین جن کو دھوکے کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، عموماً دھوکہ یہ کہا جاتا ہے جی فلاں نے میرے پیسے دبا لیے، اب میں پیسے دے نہیں رہا تو میں نے اسے دھوکہ کھا لیا ہے۔ دھوکے کی کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اندر تھوڑا سا آسان کر کے اگر بیان کر دیں۔ راشد بھائی، حضرت علامہ عبد الرؤوف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ لکھتے ہیں کہ کسی چیز کی اصلی حالت جو ہے اس کو پوشیدہ رکھنا، ٹھیک ہے، تو یہ دھوکہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور مثلاً کسی عیب دار چیز کا اس کا عیب بتائے بغیر بیچ دینا، یعنی اصل جو ہے وہ عیب ہے، عیب ہے، لیکن عیب کو چھپا کر اب اس کو بیچنا، تو گویا اصل کو چھپا لیا، یہ دھوکہ اس نے دے دھوکہ دیا۔ ہو گیا۔ ٹھیک یا ہے، کسی چیز میں ملاوٹ کر دینا، اور ملاوٹ کر کے پھر اس کو اصلی بول کر بتا کر کے بھئی یہ چیز اصلی ہے تو یہ بیچ دینا، یہ دھوکہ ہے۔ یہ بھی دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ یہ چیزوں کے بیچنے میں دھوکہ ہے۔ اصل اس کی کیا ہے کہ ملاوٹ والی چیز ہے، ملاوٹ والی تو اصل تو یہی تھا کہ وہ بتاتا بھی اس میں اتنی ملاوٹ ہے، یہ اصل چیز ہوتی، لیکن اس نے کیا کیا، نقل کو گویا ملاوٹ والی چیز کو اصل بتا کر آگے ظاہر کیا، ظاہر کیا۔ تو یہ دھوکہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور دھوکہ جو ہے یہ ایسا کبھی فعل ہے، ایسا عمل ہے کہ یہ ہر صورت کے اندر اسلام نے اسے ناپسند قرار دیا ہے۔ ٹھیک، اور آج دھوکہ جو ہے لوگوں کے درمیان جو ہے ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہے اس کو حرام اور گناہ تصور ہی نہیں کرتے۔ وہ دھوکہ جب دیتے ہیں تو ان کو ذہن کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ دھوکہ دینا بھی اسلام نے ناپسند قرار دیا ہے، یا اس سے کوئی گناہ ملے گا، یا یہ حرام کا کام ہے۔ بھئی بس وہ دھوکہ دینے والے کو تو شاید بھائی عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو دھوکہ دینے میں ماسٹر ہے نا، کہتا ہے یار یہ تو بڑا سمجھدار بندہ ہے کہ دھوکہ دینے ماسٹر، معاذ اللہ دنیا کچھ کما لے گا، کچھ وہ کر لے گا۔ تو مسلمان کی شان تو یہ نہیں ہونی چاہیے نا، مسلمان کو تو خیر خواہ ہونا چاہیے۔ اور یہ اس سے جو ہے نا دنیاوی اور اخروی بہت سارے نقصانات بھی ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس سے جو ہے دنیا کے بھی نقصانات ہوتے ہیں اور اخروی۔ دنیا کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ دنیا کے نقصانات اس کے اندر بہت سارے ہیں، جس میں سے یوں سمجھے کہ کسی کو دھوکہ دیا تو یا اس کے مال کا نقصان ہوگا، اور اگر کوئی ایسی مضر صحت چیز ہے تو اس کے جان کا نقصان ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی صحت خراب ہوگی۔ اسی طرح جو ہے مختلف چیزیں ہیں، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ٹھیک ہے نا، اور وہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں، ٹھیک، خیر خواہ بھی ہیں اور آپس میں محبت کرنے والے ہیں، اگرچہ ان کے گھر اور ان کے بدن دور ہیں لیکن وہ خیر خواہ بھی ہیں اور وہ محبت کرنے والے۔ اور منافق جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہے، اور منافق جو ہے وہ خیانت کرنے والا ہے، اگرچہ اس کے گھر قریب ہوں، اس کے بدن قریب ہوں، لیکن وہ خیانت کرتا ہے۔ ٹھیک، تو اس طرح جو ہے وہ
یہ منافق کی علامت بھی مسلمان کی شان کیا بیان کی گئی؟ وہ محبت کرنے والا ہے اور خیر خواہ ہوتا ہے۔ خیر خواہ بھی ہے۔ ایک حدیث میں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، ہائے ہائے۔ لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ مسلمان کی شان ہے، آپس میں خیر خواہ ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور منافقوں کی کیا صفت بیان کی گئی کہ وہ دھوکہ دینے والے اور خیانت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں مسلمانوں والا ایک جو طرز عمل ہے، طریقہ ہے، اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہد بھائی، یہ جو دھوکہ ہوتا ہے نا، دھوکہ انسان کے اعتماد کو ختم کر دیتا ہے۔ جب انسان کسی پر اعتماد کرتا ہے اور وہ سامنے والا دھوکہ دے تو کیا ہوتا ہے؟ اس پر اعتماد ختم صرف اسی سے نہیں ہوا، بہت ساروں سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے کہ یار لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں۔ اعتماد کرنے کے لیے انسان جلدی تیار نہیں ہوتا۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ معاشرے پر اس کے کتنے غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اور یہ دھوکہ دینے والا یہ نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ میں نے دھوکہ دے کر کچھ پیسے کما لیے، تھوڑا سا نفع حاصل کر لیا، لیکن میں نے اس بندے کی ذات کو کیسا مشکوک بنا دیا کہ وہ ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع ہو گیا ہے۔ کیا کہیں؟ دیکھیں راشد بھائی، کھوئی ہوئی چیز تو مل سکتی ہے، ٹھیک ہے، اسی وقت جگہ پہ مل جاتی جہاں کھوئی تھی وہاں مل سکتی ہے، لیکن اعتماد ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں کھوتا ہے وہ ملتا نہیں ہے، دوبارہ نہیں ملتا۔ اگر جیسے کوئی شخص ہے وہ کوئی چیز بیچ رہا ہے اور اس نے دھوکے سے اس کے ساتھ فراڈ کیا، دھوکہ کیا اور خراب چیز کو اچھی چیز کہہ کر اس نے بیچ دیا، تو وہ جو ہے دھوکہ دیتا ہے، تو اس سے اس کا اعتماد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور غلط بیانی کرتا ہے، گھٹیا چیز کو عمدہ بتا کر دے دیتا ہے اور بے وقوف بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور حقیقت میں سامنے والا دوبارہ کبھی بھی اس کی طرف نہیں آتا، کیونکہ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ یہ دھوکہ ہوا ہے، میرے ساتھ یہ خیانت ہوئی ہے، مجھے جو ہے جو عام لفظوں میں کہا جائے کہ مجھے جو ہے ماموں بنا دیا گیا ہے، مجھے چونا لگا دیا گیا ہے، جو عام الفاظوں میں یہ کہا جاتا ہے، تو اب وہ دوبارہ اس طرف نہیں آتا، بلکہ جو دھوکہ دینے والا جو ہے نا، وہ دھوکہ دینے والا بھی ایک فخر محسوس کرتا ہے کہ اس نے دھوکہ دیا، اور فخر محسوس کرتا ہے دیکھا میں نے کیسے اس کو دھوکہ دیا، یہ چیز تو 1000 روپے کی تھی، میں نے اس کو اور بڑا چڑھا کر اسے 2000 روپے کی بیچ دی، تو ایک فخر محسوس کرتا ہے، سامنے والے کا نقصان کر کے، سامنے والے کو جو ہے بیوقوف بنا کر، اس کو دھوکہ دے کر سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا، حالانکہ اس نے سامنے والے کو دھوکہ دے کر ایک گناہ کا کام کیا، ایک حرام کام کیا، لیکن وہ اپنے آپ میں فخر محسوس کر رہا ہے، تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں شاہد بھائی، حسینی بھائی، اگر ہم معاشرے کے اندر دیکھیں نا، تو وہ کہہ رہا کہ میں نے کچھ پیسہ حاصل کر لیا، اس کو ماموں بنا دیا، اس کو میں نے دھوکہ دے کر، گویا وہ اپنے آپ کو سمجھدار ہوتا ہے۔ اور معاذ اللہ ایسے لوگوں کی بھی ہمارے معاشرے میں کمی نہیں ہے حسینی بھائی، کہ جو اس طرح کی چیزیں باقاعدہ سکھاتے ہیں، یعنی یہ تربیت کی جاتی ہے کاروبار میں، عام طور پر تربیت کی جاتی ہے، دیکھو بھائی کاروبار اگر بچانا ہے نا تو پھر یہ چیزیں سیکھنا ہوں گی۔ اچھا، کوئی سبزی بیچنے والا ہے تو اس کو باقاعدہ سکھایا جاتا ہے، دیکھو اگر کوئی سبزی لینے آئے تو اسی طرح کر کے گلے سڑی چیزیں جو ہے نا خراب، وہ بھی ساتھ میں اس طرح دینی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پھل بیچنے والا ہے، ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے۔ مسلمان کی شان جو بیان کی گئی، جیسے ایک بیان انہوں نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، محبت کرنے والا ہوتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے۔ اور مسلمان کی شان یہ بھی بیان کی گئی کہ مسلمان جو ہے نا کینہ پرور نہیں ہوتا، دل کے اندر عداوت نہیں رکھتا، بغض نہیں رکھتا، وہ معاف کر دیتا ہے۔ اچھا، جان بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، لیکن وہ جانتے بوجھتے کہتا ہے ٹھیک ہے تم کر رہے ہو نا، تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، نہیں سمجھتا تو وہ کہتا کہ ٹھیک ہے دیکھو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، تو پھر اسے نقصان نہیں پہنچاتا۔ اب وہ بظاہر یہ دھوکہ دینے والا سمجھ رہا ہوتا پتہ نہیں میں نے کتنا کچھ مال کما لیا ہے۔ کیا کہیں گے؟ میں چاہوں گا کہ مزید تھوڑا سا اس کو بیان کریں تاکہ جو دھوکہ دینے والے افراد ہیں نا ان کو تھوڑی عبرت ملے، تھوڑا سیکھنے کو ملے، تھوڑا ان کو غیرت آئے کہ یار ہم جو دھوکہ دے رہے ہیں اس کو یوں سمجھ کر کے پتہ نہیں میں کوئی سمجھداری کا کام کر رہا ہوں۔ کیا کہیں گے؟ مومن نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، نہ دھوکہ کھاتا ہے، یہ مومن کی علامات میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اب مومن جہاں دھوکہ کھا جاتا نا
کیونکہ بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ جو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ اعتماد کیا جائے، چہرہ دیکھ کر بندہ اس کے چہرے کو دیکھ کر اس پر اعتماد کر بیٹھتا ہے، یعنی کسی کے بھولے بھالے چہرے سے ہم اسے اچھا سمجھ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر وہ بندہ خود اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اور مومن کی شان یہ ہے کہ مومن اس پر بھروسہ کر لیتا ہے۔ ہاں، جب مومن نے بھروسہ کیا تو اس نے دھوکہ دے دیا۔ اب دھوکہ مومن اپنے تئیں نہیں لیتا، بلکہ اس کی جو نرم روی ہے یا اس کی جو صفت ہے مومن کی، الحمدللہ اس مومن کی جو شان ہے اس کے تحت وہ نرمی اختیار کرتے وہ دھوکے میں آ جاتا ہے اور اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے، نقصان اٹھا لیتا ہے۔ میں دکان میں بیٹھا ہوا تھا اپنی، تو ایک شخص آیا مال لینے کے لیے مجھ سے، ٹھیک ہے، یہ چیز دے دے، یہ چیز دے دے، یہ چیز دے دے، مختلف مال لیے انہوں نے میرے سے، اور مال لینے کے بعد کہا کہ اس کو ڈونکی کار گدا گاڑی کے اندر جو ہے اس کو لوڈ کروا دیں، میں فلاں جگہ پر ان کو پیسے دے دوں گا، جو ڈرائیور ہے ڈونکی کار والا، آپ اس کو میرے مال کو بھیج دیجیے، میں وہاں پر جا کے دے دوں گا۔ وہ مال لے کر گیا وہاں پر، جب وہاں پر پہنچا کہا کہ اس کو مال کو یہاں اتار دو، میں پیسے لے کر آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یا تم فلاں جگہ پر آ جاؤ، میں تمہیں وہاں پر وہ پیسے دے دیتا ہوں۔ ابھی بھی دھوکے کی انداز دیکھیے کیسے ہے کہ بندے کے دماغ سے کھیلا جاتا ہے۔ دھوکہ دینے والا اصل چیز کو پوشیدہ رکھتا ہے، ہاں، چھپا دیتا ہے وہ۔ صحیح، اب وہ بیچارہ ضعیف آدمی تھا جو مال لے کر گیا تھا، 10-12 ہزار روپے کا اس وقت مال تھا وہ۔ جب مال لے کر پہنچا وہاں پر، اس نے سارا مال وہاں پہ اتار دیا۔ جانے کے بعد جہاں گیا وہاں پر کہ بھئی وہاں جا کے ان سے پیسے لے لوں، تو وہاں پر ملا نہیں۔ بولا میں نے آدھے گھنٹے تک انتظار کیا، پھر میں بولا کہ چلو میں مال ہی حاجی صاحب کو واپس پہنچا دوں میں۔ ٹھیک ہے، جب میں اس جگہ پر آیا تو مال بھی غائب ہو چکا۔ وہ بیچارہ روتا ہوں میرے پاس آیا، میں خود بھی وہاں پر دیکھنے کے، یعنی کہ دھوکہ بندہ اس انداز میں بھی دیتا ہے۔ بعض عورتیں جو ہے وہ اس دھوکے میں آ جاتی ہیں کہ خواتین جو ہے گھروں میں گھس جاتی ہیں کہ آپ کا تھوڑا سا سونا ہے میں اس کو ڈبل کر دوں گی، میں تمہیں اس طریقے سے کر دوں گی۔ اب خواتین جو وہ تھوڑا سا سونا بھی جو گھر میں پڑا ہوتا ہے وہ بھی ان کے سامنے رکھ دیتی ہیں۔ اب وہ کیا عملیات کر دیتی ہے، کیا ان کی آنکھوں کی بندش کر دیتی ہے کہ وہ خواتین کا جتنا سونا گھر میں بھی ہوتا ہے وہ بھی لے کے نکل جاتی ہے، اور بعد میں ان کو ہوش آتا ہے جب وہاں سے علاقے سے نکل جاتی ہے، اس وقت انہیں خیال آتا ہے۔ مگر مومن جو ہے وہ دھوکہ نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن دنیا کے بارے میں بھولا بالا اور کریم النفس ہوتا ہے، کیا بات، جبکہ کافر اور منافق دھوکے باز، خبیث اور کمینہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ دھوکہ دینا کس کی طرف منسوب کیا گیا؟ منافق کی طرف دھوکہ دینا، خباثت کی طرف دھوکہ دینا، کمینگی کی طرف، یعنی کہ منسوب کہ دھوکہ دینے والا ایسی صفات کا حامل ہوتا ہے۔ منافق کہتے ہیں جس کے اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو۔ جیسے آپ نے کہا نا، بعض بھولی بھالی صورت والے ایسے ہوتے ہیں کہ اندر ان کے گویا شیطان چھپے ہوتے ہیں۔ تو جناب صرف بھولی بھالی صورتوں کو دیکھ کر، تھوڑے سی کسی کی وہ کیا کہتے ہیں چٹی چمڑی کو دیکھ کر، کسی کے بظاہر حلیے کو دیکھ کر دھوکہ کھانے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ علماء کے قریب رہیں گے انشاءاللہ دھوکے سے بچے رہیں گے۔ دھوکہ دینے کے نئے نئے معاذ اللہ طریقے ہمارے مارکیٹ میں آ چکے ہیں، اور لوگ دھوکہ دے کر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید جناب ہم نے دھوکہ دے کر بڑا کوئی کمال کر لیا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کے لیے سب سے اہم اور ضروری چیز اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام اس حوالے سے ہماری کیا تربیت کرتے ہیں، آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ عتیق بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی، بلا شبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کے بارے میں فرمایا ہے۔ جیسے ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک غلہ بیچنے والے کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، تو آپ نے اس کے برتن میں ہاتھ ڈالا تو نیچے جو ہے وہ نمی محسوس ہوئی، تو آپ نے دریافت فرمایا کہ غلہ بیچنے والے سے کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بارش کا پانی پڑ گیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اوپر کیوں نہیں کیا؟ تو اسے مطلب یہ دھوکہ ہے اگر اس کو جو ہے وہ نیچے رکھا تو اس کو کھانے کے اوپر رکھو تاکہ اس کو لوگوں کو پتہ چل سکے کہ بھئی اس کے اندر گیلا پن ہے یا کچھ اس کے اندر بارش ہو چکی ہے، تاکہ لوگ دھوکہ نہ کھائیں۔ دھوکہ نہ کھائیں، تو یہ اگر ایسے کرو گے تو یہ دھوکہ کہلائے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک اور مقام پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں پھر آقا کریم علیہ السلام کے اس حدیث کے آخر میں یہ بھی ہے کہ من غشنا فلیس منا، جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں ہے دھوکہ کرنے والا۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی خوبصورت تعلیمات، مزید کیا فرمائیں گے؟
ایک اور مقام پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دھوکہ دینے والا جنت میں داخل نہ ہوگا، یعنی ابتداً جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی مسلمان اگر مسلمان ہے اور وہ دھوکہ دیتا ہے تو ابتداً جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ علماء نے اس کی شرح میں یہ بات بھی لکھی کہ پہلے وہ اگر وہ معافی دنیا کے اندر معافی تلافی کر چکا ہے، جس کا حق دبا لیا ہے یا جس کو نقصان پہنچایا ہے، اگر تو اس کو نقصان دے دیا ہے تو ٹھیک، سچی توبہ کر چکا ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے جنت میں داخل ہوگا، ورنہ پھر قیامت والے دن وہ اس کی سزا پائے گا۔ پہلے سزا پائے گا، اس کے بعد پھر جنت میں وہ داخل ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ جی مزید سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ایک دھوکے باز، ایک احسان جتانے والا اور تیسرا کنجوس۔ تو دھوکہ دینے والا بھی جو ہے جنت میں داخل نہیں تو ہوگا۔ دھوکہ دینے والے کو، احسان جتانے والے کو اور کنجوس کو خاص طور پر اس پر غور کرنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین میں آپ کو ایک بات عرض کروں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ دیکھیں، کسی کو دھوکہ دینا در حقیقت خود اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ وہ کیسے؟ کہا جاتا ہے کہ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ مرتا نہیں ہے بلکہ گھوم پھر کر واپس اپنی جگہ پہنچ جاتا ہے۔ دھوکے کو اپنی جگہ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں نا تو گھومتا 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 پھر دوبارہ آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد آ جائے، ہو سکتا ہے کچھ سالوں بعد آ جائے، ہو سکتا ہے کافی سالوں کے بعد آپ کو اس کے نظارے دیکھنے کو ملیں۔ اور بعض اوقات بندہ کہتا ہے پتہ نہیں مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی، پتہ نہیں میں نے کون سا ایسا غلط کام کر لیا۔ تو جناب علی، وہ غلط کام یہی آپ نے کیا کہ آپ نے کسی کو دھوکہ دیا تھا۔ آپ نے کسی کو دھوکہ دیا، اور آپ کیا سمجھ بیٹھے کہ میں نے دھوکہ دیا تو جناب سب کچھ ختم ہو گیا؟ نہیں، رب کا فرمان یاد رکھیے، تیرا رب جو ہے یہ بھولنے والا نہیں، اللہ بھولنے والا نہیں، اللہ سب جانتا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کہ انسان نہیں جانتا، کہ وہ نہیں دیکھتا کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے، اللہ کو علم ہے، یقیناً رب جانتا ہے۔ آپ دنیا والوں کی نظروں میں تو چھپ سکتے ہیں، آپ دنیا والوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن رب کو دھوکہ دینا ناممکن ہے۔ تو اس لیے دھوکہ دینے سے خود بھی بچیے اور دوسروں کو بھی بچائیے۔ ابھی ہم ایک اپنا سیگمنٹ دیکھیں گے، ان کی بھی سنیے، بزرگ کیا سناتے ہیں، بزرگوں کے تجربات کیا کیا ہیں۔ انشاءاللہ آپ توجہ سے اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو بہت آپ کو اس سے خوبصورت پیغام ملے گا۔ نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ پروگرام ہے زندگی بہتر بنائیں۔ یہ جو سیگمنٹ ہے یہ ہے ریکارڈڈ اور اس کا نام ہے ان کی بھی سنیے۔ ہم فیضان مدینہ کے باہر جو گلی ہے جہاں پہ شاپس وغیرہ ہیں مختلف، یہاں پر موجود ہیں۔ ایک بزرگ مجھے مکتبۃ المدینہ کی شاپ پہ نظر آ رہے ہیں، تو یہ ان سے سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ الحمدللہ علی کل حال، اللہ پاک کا کرم، مالک کا احسان۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سید صداقت اتاری ہے۔ آپ کی ایج کتنی؟ میری ایج اپروکسیمیٹلی 48-49۔ آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ میں ساؤتھ افریقہ سے۔ تو آپ اپنی کچھ ایسی سنائیں، مزہ آ جائے۔ کیا فرماتے، کیا سنانا چاہیں گے؟ حسد کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ جیسے ایک مارکیٹ میں کسی نے کوئی دکان کھولی ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، اور اسی نوعیت کا کوئی دوسرا آگے کاروبار کرتا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سامنے والا جو آلریڈی وہاں پہ کاروبار وہ کر رہا ہے، اس کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس نے کھول لیا تو اب میرے کاروبار میں فرق پڑے گا، میرا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، مجھے آمدنی کم ہو جائے گی۔ تو اب اس میں ہم نے تو علماء سے سن رکھا ہے کہ رزاق اللہ کریم کی پاک ذات ہے، رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ تو اب رزق کے معاملات میں ایک دوسرے سے خفا ہونا کہ یہ اب اس نے کھول لیا کاروبار تو میرا کاروبار بند ہو جائے گا، میری دکان پہ کسٹمر کم آئیں گے، گاہک کم آئیں گے۔ تو اب اس صورتحال میں ہمیں رب تبارک و تعالیٰ پہ توکل رکھنا چاہیے۔ توکل اگر ہوگا تو انشاءاللہ یہ ہمیں مشکل نہیں آئے گی اور یہ پریشانی نہیں آئے گی۔ بزرگ نے جو اوپینین دیا ہے اپنا، دیکھیں ایک ہول سیل مارکیٹ ہوتی ہے، اس میں ایک پروڈکٹ کی بہت ساری شاپس ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کو رزق فراہم کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں یہ سوچنا یہاں پہ میں شاپ یہی والی اگر پروڈکٹ کی کھولوں گا تو پھر میرا بزنس چلے گا یا نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دینا ہے تو آپ کو لازمی ملے گا۔ توکل رکھنا چاہیے اور اس طرح کی کوئی سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ اب ایک اور بزرگ ہیں ہمارے ساتھ، تو ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی بھی سنتے ہیں یہ کیا سنانا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آپ کا نام کیا ہے؟ شہاب الدین اتاری. آپ کی ایج کتنی ہے؟ 56 ایئرز ہے. اچھا میں نے بزرگ کا اس کا مطلب صحیح کہا کہ نا 56 ہیں تو بزرگ ہی ہیں. اچھا آپ کہاں سے ہیں؟ میرا تعلق تو ویسے پاکستان کراچی سے ہے لیکن میں ترکیہ میں ہوتا ہوں. آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہو, کوئی ایسا واقعہ, کوئی ماضی کا کوئی ایکسپیرینس کچھ بتانا چاہیں ویورز کو؟ اصل میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور یوں سمجھ لیجیے کہ 1987 میں پہلی مرتبہ میں سمجھ لیں کہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں رمضان کے مہینے میں حاضر ہوا تھا. میں لیبیا میں تھا, میرے والد صاحب وغیرہ وہیں پہ تھے, تو میں انٹر کا ایگزام دینے کے لیے کراچی آیا تھا. تو یہیں لیاقت آباد کے ایک کوچنگ سینٹر میں میں مطلب ایکسٹرا کلاسز لے رہا تھا ایگزام کی تیاری کے لیے. تو وہاں میرے کلاس فیلو تھے محمد علی بھائی, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, میرے محسن ہیں. وہ مجھے پہلی مرتبہ جو ہے وہ اپنے ساتھ بس میں لے کے گئے. پہلی مرتبہ سمجھ لیں کہ بالکل ایک علیحدہ ہی دنیا تھی نا. تو بیرون ملک میں مسجد میں تو گئے ہوں گے, یہاں پر بھی مسجد میں لائے, کیا فرق دیکھا آپ نے؟ بنیادی فرق یہ تھا کہ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے معاشرے سے بالکل ہٹ کر ایک مختلف دنیا ہے, مختلف جگہ ہے. یعنی روٹین میں معاشرے میں مطلب اس طرح سے یعنی جو ایک کیفیت تھی لوگوں کی توجہ سے بیان سننے کی, امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ جس طرح سے لوگوں نے بیان سنا ہے. اور نمبر 2 نوجوانوں کی بہت کثرت تھی. نمبر 3 جس طرح سے ذکر اور دعا اور صلاۃ والسلام, وہ پورا ایک ماحول تھا, وہ میرے لیے بالکل ایک نئی چیز تھی, بالکل ایک نیا تھا. مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ میں مطلب جو ہے نا وہ کسی یعنی علیحدہ ہی دنیا میں آ گیا ہوں. تو میں تو آگے پھاڑ کے سب طرح مطلب یوں میری توجہ دعا میں نہیں تھی, میری توجہ ذکر میں نہیں تھی, میری توجہ لوگوں کو دیکھنے میں تھی کہ مطلب یہ کیا ہو رہا ہے. دعا میں شامل تو تھے لیکن فزیکلی شامل تھے, مینٹلی طور پر نہیں تھے. تو اسی طرح ذکر میں بھی اسی طرح تھے. تو پھر مینٹلی طور پر آپ کا کیسا ذہن بنا, اسی دن بن گیا یا گریجولی آپ نے آنا شروع کیا, کیا ہوا؟ نہیں گریجولی بنا, نیچرلی, ایک دم سے تو ریولیوشن نہیں آتا. لیکن ہاں یہ ضرور تھا کہ طبیعتاً ذہن کو اچھا لگا, مطلب نا یعنی حیرانگی کے ساتھ ساتھ ایک اچھا لگنے کی کیفیت بھی تھی, یعنی ایک اطمینان کی سی کیفیت تھی, مطلب کہ یار یہ کوئی مطلب کوئی اچھی مناسب جگہ ہے اور یہ مطلب جو کچھ بھی ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے. تو پھر مطلب جو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے اسلام میں جو مجھے لے کر آئے تھے محمد علی بھائی, وہ پھر کنٹینیوسلی مطلب جو ہے نا انہوں نے کوشش کی کہ میں ہر ہفتے شامل ہو جاؤں. پھر ایک خاص طرح کی جو امیر سنت ترغیب ارشاد فرماتے رہتے ہیں کہ نئے آنے والوں کو مطلب جو ہے نا وہ وقت دیں, توجہ دیں, محبت سے ملاقات کریں, انفرادی کوشش کریں. تو یہ سارے معاملہ ظاہر ہوتے میرے ساتھ بھی ہوئے. پھر میں گلشن اقبال میں شفٹ ہو گیا. تو وہاں پر پھر مطلب جو اسلام میں تھے انہوں نے خاص طور پر رابطہ کروایا کہ ذمہ داران سے کہ بھائی یہ اسلام میں نئے شفٹ ہوئے ہیں, لیبیا سے آئے تھے ایگزام دے کے, اب یہاں گلشن میں شفٹ ہو گئے. تو وہاں ہمارے ذمہ دار تھے ظفر بھائی, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, ماشاء اللہ محسن ہے وہ بھی میرے, وہ ملنے کے لیے گھر پہ تشریف لے آئے. انہوں نے بتایا کہ قریبی آمنہ مسجد ہے, وہاں ہمارا روزانہ مدرسہ لگتا ہے, تو آپ آیا کریں, میں آپ کو لینے آ جاؤں گا. میں نے اوکے کر دیا کہ ٹھیک ہے. مطلب مدرسے میں کیا کروانے کے والے تھے وہ؟ اب یہ تو قرآن کی تعلیم کی ترغیب دلائی کہ مدرسے میں آپ کو مطلب جو لے کے جائیں گے قرآن آپ کا درست کریں گے. میں نے اوکے کر دیا. اب جیسے مثال تو 8 بجے ٹائم طے ہوا, تو جیسے ہی 8 بجے گھر کی بیل بجی, مطلب دوبارہ کھولو تو سامنے ظفر بھائی کھڑے ہوئے کہ میں آپ کو لینے کے لیے آ گیا ہوں. تو یوں سب سلسلہ چلتا رہا. شروع میں مطلب یہ ہفتے 10 دن تو مطلب یہ سلسلہ چلا, پھر میں تھوڑا پریشان ہوں, مطلب یار تو روزانہ ہی پہنچ جاتے ہیں, پیچھے ہی پڑ گئے, یہ تو روزانہ ہی پہنچ جاتے لینے کے لیے. پھر جب میں نیا تھا, مطلب اب آپ کو ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ کیسے جان چھوڑائیں. آپ مطلب وہ جان چھڑانا یہ کیسا تھا, آپ جان چھوڑیے یا واقعی؟ الحمدللہ رب العالمین, میں نے جیسے کہا کہ یہ میرے محسنین ہیں, اور جان یقیناً مطلب جو ہے نا وہ اگر خدا نہ خواستہ وہ مجھے چھوڑ دیتے اس وقت تو شاید میری جان مطلب پھنس جاتی. بہت شکریہ شاہ بھائی, بہت شکریہ. شاہ بھائی کی آپ نے بات سنی شروع سے اینڈ تک, جو زیادہ بات کی نا وہ صحبت کی کہ اگر انسان اچھی صحبت میں رہے تو اس کا کیا کیا بینیفٹس ملتے ہیں. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو, اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دیکھو. اوور ٹو راشد بھائی. نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے. کیا بات ہے جی ہمارے شہزاد بھائی کی, جنہوں نے بزرگوں کی پیاری پیاری باتیں اور ان کے پیارے پیارے تاثرات ہم تک پہنچائے. اللہ پاک ہمارے شہزاد بھائی کو سلامت رکھے اور بزرگوں کو بھی سلامت رکھے. واقعی مدری چینل کے ناظرین, صحبت جو ہے یہ بہت اثر رکھتی ہے. اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور بری صحبت انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے. صحبت کی بدولت اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ لاکھوں لاکھ انسانوں کی اصلاح ہوئی.
اب یہ صحبت بعض اوقات فزیکلی ہوتی ہے کہ آپ کسی کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، کسی سے ملاقات کرتے ہیں، دوست آپ کے اچھے ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات اگر بھائیوں کو صحبت جو ہے ڈیجیٹلی صحبت بھی آج کل ہوتی ہے، یعنی آپ گھر میں مدنی چینل دیکھتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھتے ہیں، تو یہ بھی آپ کو گویا صحبت مل رہی ہے۔ اور ایک صحبت اور بھی ہے، وہ ہے شاہد بھائی کتابوں کی صحبت۔ کتابوں سے آپ دوستی کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کتابوں کے ذریعے آپ بڑے بڑے علماء کی صحبت میں بیٹھ جاتے ہیں، صحابہ کی صحبت میں بیٹھ جاتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھ جاتے ہیں، یعنی احادیث پڑھیں گے، نبی پاک علیہ السلام کی یاد آئے گی، رسول کریم علیہ السلام کی مبارک مجلس کا ایک ماحول آپ کو انشاءاللہ نصیب ہوگا، اور اس کی پھر برکتیں بھی ملتی ہیں۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اس کی پیاری صحبت کی بات کرتے ہیں، تو یوں سمجھے کہ میں اور آپ اور اس طرح لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں اچھی صحبت کی بدولت، اچھے لوگوں سے کیا کہتے ہیں تعلق اور رابطے کی بدولت اچھائی کی طرف آ گئے۔ بڑا اچھا ایک وہ میسیج ہے، بڑا اچھا لیسن ہے کہ انسان جب اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اچھوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، تو اس کا رنگ انسان کی ذات پر ضرور چڑھتا ہے۔ آپ کے میسیجز اور کچھ کال کو شامل کرتے ہیں۔ محمد زبیر نور پور سے، ہم آپ کہ ہر پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ میں آرمی میں ٹریننگ کے لیے گیا ہوں، میرے لیے سب مل کر دعا کریں کہ اللہ پاک ہمت اور استقامت عطا کرے، آمین۔ اللہ پاک آپ کو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی نصیب فرمائے، اللہ آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھا جی، ایک کہتے ہیں نعت کی فرمائش کی ہے، نعت سنا دیں، میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، کال دیجیے گا۔ میرا نام ابرار حسین اتاری ہے، میں فقیر والی سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ الکریم پروگرام زندگی بہتر بنائے اپنی برکتیں لٹا رہا ہے جی۔ میں بھی ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کسی نے کیا خوب کہا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکہ، اور دھوکہ دینے والے کو کبھی موقع نہ دو۔ کیا خوبصورت پیغام ہے جی آپ کا، دھوکہ دینے والے کو کبھی موقع نہ دو۔ مجھے ایک حدیث پاک یہاں پر یاد آئی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کبھی بھی ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ جو ایک مرتبہ آپ کو دھوکہ دے چکا ہے نا، دوبارہ پھر اس کو موقع نہ دیں۔ بڑا خوبصورت جملہ لگا مجھے حسینی بھائی۔ اور دھوکہ دینے والے کو موقع نہ دیں، اور موقع دینے والے کو دھوکہ نہ دیں، یعنی جس نے آپ پر ٹرسٹ کیا ہے، جس نے آپ کو ایک مرتبہ موقع دیا ہے، تو اب دھوکہ دے کر اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ لازمی بات ہے، وہ دھوکے ہی کی وجہ سے اس سے ڈسا گیا وہ، اب وہ جب بھی اس کو دیکھے گا تو اس کو اپنی وہ چیز یاد آ جائے گی۔ ایسا ہی جب پھر پہلے شروع میں آپ نے جو بات بتائی کہ دھوکہ جو ہے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے، دھوکہ کسی اور سے کھایا تھا اس نے، مگر اس کی نظر میں اب سارے جو ہے دیگر لوگ جو ہیں وہ بھی برے بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی تو ایک غلط عمل کی وجہ سے اس کا اثر جو ہے وہ دوسروں پر بھی پڑتا ہے، یعنی کہ ایک بندے نے کسی سے دھوکہ کھایا، اب دوسرے لوگ بھی اس کی نظر میں برے ہو گئے، تو دھوکہ دینے والا خود اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہیے۔ تھوڑے سے مال کی وجہ سے، تھوڑی سی دولت کی وجہ سے، تھوڑے سے پیسے کی، انسان کی زندگی ہے کتنی، اگر اس نے اس طریقے سے مال کما بھی لیا، خود نے کھایا، اپنی اولاد کو کھلایا، پھر ان کی کیا وہ اچھی تربیت کر سکے گا؟ لازمی بات وہ اچھی تربیت نہیں کر سکے گا۔ پھر وہ ماں باپ جو بھی دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، ان کے اس نقشے قدم پر اس کی اولاد بھی اسی ڈگرے پر چل پڑتی ہے۔ تو ایسے عمل سے بچنا چاہیے کہ جو شخص بھی اگر ایسا عمل کرتا ہے تو اپنی اولاد کی طرف توجہ دے، کہ آج میں کسی کی والد کو یا کسی کے بیٹے کو یا کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں، تو کل میرا بھی کوئی اپنا مجھے بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ بالکل ایسے اولاد کی اگر تربیت اچھی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اولاد جو ہے کبھی ہمارے سامنے عالم دین بن کر آئے گی، کبھی مسجد کا امام بن کر ہمارے سامنے آئے گی، کبھی مبلغ بن کر ہمارے سامنے آئے گی۔ تو جب ماں باپ اپنی اولاد کو اس پوزیشن پر دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹا عالم دین بن گیا، مبلغ بن گیا، یا الحمدللہ حافظ قرآن بن گیا، تو جتنی خوشی ماں باپ کو ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ خوشی کسی کو۔ یہ خوشی یقیناً ایسے ہی ماں باپ کو ہوتی ہے کہ جن کے پیش نظر آخرت ہوتی ہے، جن کے پیش نظر رب کی رضا ہوتی ہے، جو آخرت کی عزت چاہتے ہیں، اللہ دنیا کی بھی انہیں عزت دیتا ہے۔ مدیشن کے ناظرین یقین کریں، آپ معاشرے کے اندر ایک نظر دوڑائیں، آپ کو دل سے محبت کرنے والے جو لوگ ملیں گے نا، وہ علماء سے ملیں گے۔ جو لوگ آپ دیکھیں، علماء جب جا رہے ہوتے ہیں، نیک نمازی لوگ جب جا رہے ہوتے ہیں، لوگ راستے میں ان کا احترام کرتے ہیں، ہاتھ پکڑ کر ہاتھوں کو بوسہ دے کر سعادت سمجھتے ہیں۔
ہاتھوں کو بوسہ دینا یہ سعادت سمجھتے ہیں لوگ، ان سے دعا کرواتے ہیں، حضور دعا کیجیے گا میرے بچے کے لیے۔ دوسری بات جو حسینی بھائی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ آپ ماں باپ ہیں، آپ بڑے ہیں، ماں ہیں یا باپ ہیں، آپ یہ دیکھ لیں آپ دنیا سے جا رہے ہیں، جانا ہر ایک کو ہے، اپنے بچوں کو کیا دے کر جا رہے ہیں؟ پیسہ دے کر جا رہے ہیں، اچھا گھر دے کر جا رہے ہیں، اچھا کاروبار دے کر جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی آپ دے کر جاتے ہیں، شاید آپ کی توجہ نہیں ہوتی، ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہم اپنے بچوں کو اعتماد بھی دے کر جاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو سچ کی عادت بھی دے کر جاتے ہیں، رزق حلال کمانے کی عادت بھی دے کر جاتے ہیں، رشتہ داروں سے اچھا تعلق بنانے کا بھی ایک درس دے کر جا رہے ہوتے ہیں، بچوں کو خوش اخلاقی بھی دے کر جاتے ہیں، مسکراہٹ بھی دے کر جاتے ہیں، غمخواری بھی دے کر جاتے ہیں، ملنساری بھی دے کر جاتے ہیں، بچوں کو خوش اخلاقی بھی دے کر جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ غلط چیزیں بھی دے کر جاتے ہیں، جھوٹ بھی دے کر جاتے ہیں، بد زبانی بھی دے کر جاتے ہیں، گالی گلوچ بھی دے کر جاتے ہیں، حرام کمانا حرام کھانا بھی دے کر جاتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے انداز بھی دے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ میں اور آپ غور کریں ہم اپنے بچوں کو کیا کیا دے کر جا رہے ہیں، یہ چیزیں پھر چل رہی ہوتی ہیں۔ معاشرے میں خرابیاں ایک دم سے نہیں آتی، یہ آہستہ آہستہ یہ خرابیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ معاشرہ فرد سے بنتا ہے، فرد سے افراد، افراد سے پھر معاشرہ، اور معاشرے کے اندر بگاڑ یا اچھائی یہ ہمارے اپنی ذات سے پھیلتی ہے۔ تو غور کر لیں ہم اپنے بچوں کو کیا دے کر جاتے ہیں، اللہ ہمیں بھی اچھا کرے، ہمارے بچوں کو بھی اچھا کرے۔ مزید کال دیجیے۔ تو میری شاپ ہے کہ کسٹمر آتا ہے نا، ان کو میں سیدھی بات بتاتا ہوں، یہ مجھے اتنے کی ملی، میں اتنے کی سیل کر رہا ہوں، تو وہ اس بات کا یقین نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں آپ کو اتنے کی نہیں ہے، یہ ہے۔ اگر غلط بیان کر کے اس کو میں سیل کر دوں ٹھیک ہے یہ اتنے کی ہے، یہ اتنے کی نہیں، تو پھر وہ آسانی سے زیادہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے ان کے ساتھ کہ میں کیا کروں اس کے لیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جھوٹ بولنے سے کچھ دیر کے لیے چیز تو فروخت ہو جائے گی، لیکن حرام طریقے سے مال آپ کے پاس آیا۔ ایک بات یاد رکھیں، جو رب نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے نا وہ تو آپ کو ضرور مل کر رہے گا۔ کہا جاتا ہے نا، بڑی خوبصورت جملہ ہے کہ نصیب سے زیادہ اور وقت سے پہلے کچھ نہیں ملتا، جو رب نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے انشاءاللہ وہ ضرور آپ کو ملے گا۔ اب یہ انسان تجھ پر ہے، حلال طریقے سے حاصل کرتے ہو یا حرام طریقے سے حاصل کرتے ہو۔ اور یہ جو بات ہے عتیق بھائی تھوڑا اس پر بیان کریں، یہ جو کہا جاتا ہے جی جھوٹ بول کر بیچتا ہوں تو چیز بک جاتی ہے، سچ بول کر بیچتا ہوں تو چیز نہیں بکتی، کیا کہیں گے؟ معاشرے کے اندر یہ ایک روٹین بن چکی ہے، ایک لوگوں کا مزاج بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ ان سے اگر سچ بولا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا نہیں، جھوٹ بولتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یار یہی ہے۔ دونوں طرف سے میں چاہتا ہوں کچھ مدنی پھول آپ کی طرف سے ملے۔ جی بالکل، ہوتا تو ایسا ہی ہے، جو کہ چل تو ایسا ہی رہا ہے معاشرے میں کہ جو جھوٹ بول رہا ہے تو اس پہ جو ہے نا اعتماد کر رہے ہیں اور سچ بولنے والے پر نہیں، لیکن سچ بولنے میں جیت ہے۔ جو سچ بول کر سودا بیچ رہا ہے اپنا، جو سچ بول کر جو ہے وہ دکانداری کر رہا ہے، اس سے یقیناً متاثر ہو کر جو ہے وہ گراہک جو ہے وہ اس کی طرف بڑھتا ہے۔ جیسے فروٹ والے ہو گئے، جیسے مرغی والے ہو گئے، جیسے دودھ والے ہو گئے۔ اب یہ دودھ والوں کی مثال لی جائے کہ دودھ والا اگر پانی نہیں ملا رہا مثال، یا کم ملا رہا ہے، تو دونوں صورتوں میں جو ہے وہ پتہ لگ جاتا ہے گراہک کو، ٹھیک ہے، گراہک کو معلوم چل جاتا ہے کہ اس میں جو ہے دودھ میں پانی تھا، کم تھا یا زیادہ تھا، تو وہ ملائی جیسے دودھ پہ جمتی ہے اس سے پتہ لگ جاتا ہے، اور دیگر چیزوں سے پتہ لگ جاتا ہے۔ تو وہ اگر دھوکہ دے گا تو دوبارہ گراہک اس سے دودھ نہیں لے گا، وہ دوبارہ اس دکان پر نہیں جائے گا۔ لیکن اگر وہ صحیح دودھ دے گا، اچھا دودھ دے گا، قریباً خالص دے گا، تو وہ گراہک جو ہے وہ اس کے اوپر جائے، اس کے پاس جائے گا۔ گاہک جو ہوتا ہے نا، گاہک جو ہوتا ہے، لینے والا چیز جو ہوتا ہے، آپ اس کو خالص چیز مہنگی دیں گے نا اور اسے مزہ آئے گا تو وہ پیسہ زیادہ دینے میں اسے تکلیف نہیں ہوگی۔ بالکل، بات یہ ہوتی ہے کہ آپ پیسے چاہے کم بھی لیں لیکن 2 نمبر چیز جب جائے گی نا، اس کے بچوں کو نقصان پہنچائے گی اور اس کو بھی اس سے مزہ نہیں آئے گا، اور کیا ہوگا، اس کا اعتماد بھی متزلزل ہوگا، اعتماد آپ سے ختم ہوگا۔ تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اچھی ستھری تجارت کرے، حلال طریقے سے مال کمائے، تاکہ انسان کی دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو۔ اچھا جی، میسیجز بھی آ رہے ہیں بنت احمد طاریہ شاہ محمد والی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت اچھا موضوع چل رہا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر کوئی ہمیں دھوکہ دے
اور اس انسان کے ساتھ ہی ہمیں مجبوراً کام بھی کرنا پڑے اور ہر وقت اسی کے ساتھ رہنا ہو مجبوری کے طور پر، تو ہم کیا کریں؟ جبکہ ہمارا دل اس انسان کے دھوکہ دینے کی وجہ سے بدظن ہو چکا ہو، تو ہم کیسے اس شعبے میں اس انسان کے ساتھ وقت گزاریں؟ براہ مدینہ کی حاضری کی دعا بھی فرما دیں۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو مدینہ پاک کی با ادب باذوق حاضری نصیب فرمائے۔ دیکھیں اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں جاب کر رہے ہیں، کسی جگہ کام کر رہے ہیں اور وہاں پر اس طرح کی سچویشن آپ کے سامنے آ جائے، تو کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اس معاملے میں دارالافتاء حاضر ہو کر مفتیان کرام سے رابطہ کریں اور ان کے سامنے ساری صورتحال بیان کریں۔ ممکن ہے جس کو آپ دھوکہ سمجھ رہے ہیں، جس کو آپ غلط سمجھ رہے ہیں، جب آپ مفتیان کرام کے پاس ہیں تو وہ آپ کی رہنمائی کریں، یہ دھوکہ یا گناہ نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کو کہیں ہاں واقعتاً یہ غلط ہو رہا ہے، تو آپ اس سے چھٹکارے کی یہ جائز صورتیں ہیں، اس طرح اس سے چھٹکارا پا لیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ خود جب اچھے ہو جاتے ہیں، خود جب نیک ہو جاتے ہیں، خود دوسروں کے خیر خواہ بن جاتے ہیں، تو اللہ پاک پھر راستے آسان کر دیتا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں ایک بات بیٹھ چکی ہے، جناب میں تو ہر ایک کے ساتھ اچھا ہوتا ہوں، میرے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ تو دیکھیے ایسا نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے ایسے۔ قدرت کا قانون یہ ہے کہ جب آپ اچھے ہوتے ہیں تو آپ کے ارد گرد افراد جو ہے نا وہ بھی اچھے آ جاتے ہیں، اور اگر آپ غلط ہوتے ہیں تو پھر آپ کے ارد گرد لوگ بھی غلط آ جاتے ہیں۔ جب آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کسی کو نہیں پتا لہذا میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، تو ایسا نہیں ہوتا، آپ کے ساتھ بھی ویسا ہوگا۔ وہ حدیث پاک ہے نا، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اس معاملے میں جو میں نے آپ کے میسج کا تھا، بہرحال اس کا تو میں نے عرض کیا کہ مفتیان کرام سے اس حوالے سے آپ رہنمائی حاصل کریں۔ ایک اور میسج ہے بنت نظر آصف اتاریہ، اچھا جی، تلمبا، آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے، اللہ پاک آپ سبھی مبلغین کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ راشد بھائی، آپ سے درد بھری مدنی ریکویسٹ ہے، مجھے آج مولانا اختر رضا خان کا یہ کلام ضرور سنوا دیجئے، فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا۔ عدنان بھائی اس کے ایک دو شعر سنا دیں، واقعی بڑا میسج ہے۔ ایک اور علی شہزاد بھائی کا یہ فرید نگر چیچا وطنی سے کہتے ہیں جی یہ کلام سنا دیں، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ شاہد بھائی کو ماشاءاللہ مزہ آیا شعر سن کر، تو اس کے بھی ایک دو شعر سنا دیں۔ اچھا جی، میرا نام احمد اتاری ہے، ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے بڑے خوبصورت جذبات کا اظہار کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید کیا ہے جی، بنت امیر حیدر اتاریہ ضلع بھلوال پور سے عرض کر رہی ہوں، میرا آپ سے سوال ہے کہ جیسے کسی سے دھوکہ ملے تو انسان اللہ پاک کا ناشکری کرتا ہے، آپ اس بات پر مدنی پھول عطا کر دیں۔ لوگوں سے دھوکہ ملا اور انسان اللہ کا ناشکرا بن رہا ہے، لوگوں سے جو دھوکہ ملتا ہے، لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، کیا کہیں گے کہ اللہ کی ناشکری کرنا کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، کیا کہیں گے؟ اگر لوگ سے کسی سے دھوکہ بندے نے کھا لیا تو اللہ پاک کی ناشکری اس پر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تو سامنے والے نے ایک بندے نے دھوکہ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو یہ کرم ہے کہ بڑے دھوکے سے بچ گیا، بڑے نقصان سے بچ گیا، ایسے معاملات سے بچ گیا کہ اگر اس میں پھنس جاتا اور جان بھی جا سکتی تھی، مکان بھی بک سکتا تھا، گاڑی بھی بک سکتی تھی، نہ جانے کیا کیا ہو سکتا تھا۔ تو یہ بڑے نقصان سے بچنے پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور اللہ پاک سے یہ بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ پاک اس کو ہدایت دے کہ جس نے دھوکہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ۔ ہاں ٹھیک ہے، دیکھیں اس میں کیا چیز ہوتی ہے کہ انسان کو ہر حال میں رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ جب اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے، دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ بزرگ مبلغین کی بھی آپ نے بڑی اچھی اچھی باتیں سنی، ان کے تجربات بھی آپ نے سنے۔ ہمارے رکن شورا حاجی امین اتاری سلمہ الباری بیرون ملک جاپان کے سفر پر ہیں، نیکی کی دعوت کے سلسلے میں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ دوران سفر ہم نے رابطہ کیا ہے، وقت رکن شورا کا کچھ ملا ہے، تو دھوکے کے حوالے سے رکن شورا سے بھی کچھ ہم مدنی پھول لیتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا، اضحک اللہ سنک. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آپ کے الحمدللہ. پروگرام میں شامل ہونے کی تو بہت پہلے سے نیت ہو گئی تھی، لیکن تھوڑا سا ہمارا سفر تھا. کچھ فرمائیے گا حضور، دھوکے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول دیجیے گا. دھوکہ جو ہے انسان کے اعتماد کو ختم کرتا ہے. دھوکہ دینا مسلمان کی شان نہیں ہے. دھوکے سے کیسے بچا جائے، اور جو دھوکہ دینے والے ہیں ان کے لیے کیا آپ نصیحت فرمائیں گے؟ اصل میں جنرلی یہ چاہ رہا تھا کہ جس طرح سے ہم جو باتیں آپ جو بیان کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ جو بھی باتیں ہیں الحمدللہ یہ قرآن و حدیث کی جو روایات ہیں، اور ہم جو ایک بیس بناتے ہیں وہ ظاہر معاشرے کی ایک جو بھی معاملات ہیں دھوکے کے حوالے سے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. جی. اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ سننے والا جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ اگر مبتلا ہے تو اس سے وہ مطلب اگنور کرے اور اپنی اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرے. اب چونکہ بزرگوں کا مدنی چینل ہے تو میں نے آج اس پر یوں ذہن بنایا کہ اب ظاہر اگر زندگی جس کی بھی گزری ہے تو اس نے اپنے مختلف ادوار گزارے ہیں. دھوکہ دے کر بھی زندگی گزارنے والے ظاہر ہمارے درمیان ہی ہوں گے. اللہ ہم سب کو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب جہاں بھی ہم نے اس معاملے میں کمزور انداز اختیار کیے، اللہ پاک ان سب گناہوں کو معاف بھی فرمائے اور ان سب کو بھی راضی کرے. کیونکہ دھوکہ دینے میں زیادہ تر حقوق العباد کا معاملہ جو ہے وہ بڑا تلف ہوتا ہے. اور ظاہر ہے اگر بندہ توبہ کرتا ہے تو توبہ بھی اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جس کو دھوکہ دیا ہے اس کا وہ جو بھی خمیازہ ہے اس کو وہ پورا کرے. یعنی کوئی ملاوٹ کا مال بیچا یا واٹ ایور کوئی بھی کیا، حق تلف کیا ہے تو اس کی حق تلفی بھی اس کو پوری کرنی مطلب پڑے گی جو شریعت کے تقاضے ہیں. لیکن یہاں پر میں ایک بات ضرور ایڈ کروں گا کہ بعض اوقات ہم جب معاشرے میں نظر کرتے ہیں تو ہمیں ان تمام چیزوں میں مبتلا لوگ نظر آتے ہیں. اب اصلاح کون کرے گا؟ دھوکہ ہو رہا ہے، چاروں طرف دھوکہ ہے، ملاوٹ ہے، چور بازاری ہے، واٹ ایور جو بھی ہے. اصلاح کا سامان کرنے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں؟ میں کسی کا ہاتھ تو پکڑوں. اگر آوے کا، ہمارے ایک جنرل جملہ استعمال کیا تھا کہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. اب آوے کا آوا بھی بگڑا ہوا ہے، لیکن اگر ہمارے ذریعے سے کسی ایک کی اصلاح ہو جائے، اس کے لیے کوئی تو قدم اٹھائے گا نا. کوئی تو قدم اٹھائے کہ بھئی میں اپنی ذات سے کوئی ایسا کردار تو ادا کروں کہ اگر میرے سامنے ہی، چلو میں ہی جس مارکیٹ میں تھا دھوکہ بازاری کا سلسلہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا اور معاذ اللہ میں نے کیا بھی، لیکن اس کا مجھے بینیفٹ کیا ملا؟ کیا میں نے دھوکہ دے کر جو مال کمایا اس مال نے مجھے کتنا فائدہ دے دیا؟ میں نے دھوکہ دے کر لوگوں کا مطلب جو مال حق تلف، میں نے جو مطلب مال اپنے پاس جمع کیا مجھے مطلب کتنا بینیفٹ ملا؟ میں یہ جو سارا کچھ میں نے جمع کر کے اب جو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب آگے کا جو میرا سفر ہے، جو مجھے قبر میری نظر آ رہی ہے، تو اس قبر میں میرا وہ دھوکے والا مال مجھے کتنا فائدہ دے گا؟ میرے ساتھ کتنا آئے گا؟ میری وہ گاڑیاں جو میں نے دھوکے میں خریدی تھی، ملاوٹ کا بازار گرم کر کے جو میں نے اپنی بلڈنگیں کھڑی کی، میں نے اپنا بینک بیلنس جمع کیا، کیا یہ سارا کچھ جو ہے وہ میرے ساتھ آئے گا؟ نہیں آئے گا. تو اب جب میں ایک پریکٹیکل آدمی ہو گیا، اور تو میں اپنا ایک پریکٹیکل آدمی ہو کر میں اس معاشرے میں جو اس میں مبتلا ہے اس کا ہاتھ رکھ کر میں کچھ تو اس کو کوشش کروں گا نا. کوئی تو ہاتھ پکڑے گا نا، کہ کوئی تو کسی کا تو ہاتھ پکڑے. اگر ہم ہر طرف یہی نعرہ لگا کر کہ جناب بہت کرپشن ہے، بہت دھوکہ ہے، بہت دھوکہ ہے، تو وہ ٹھیک ہے. شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ راہ راست سے ہٹائے گا، ان کو برے کاموں کی طرف لگائے گا. لیکن آخر معاشرے میں وہ کون لوگ ہیں جو اس بگاڑ کو ختم کرنے میں اپنا پازیٹو کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ملک و ملت کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے کوئی تو آگے بڑھے گا نا، کوئی تو کوشش کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ ساری باتیں جو کر رہے ہیں ساتھ میں تھوڑا عزم کریں کہ میں اپنی ذات سے جو اس طرح کا مبتلا ہے، ٹھیک ہے بیان ہم کر دیتے ہیں، لوگ سن لیتے ہیں، لیکن اکیلے میں کسی کی اصلاح کی کوشش کریں نا. مجھے نگران شورا کا واقعہ پورا مطلب حرف یاد نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد آ رہی تھی
کہ ایک شخص کہیں کمپنی میں ملازم تھا اور وہ ہوتے شیئرنگ والے جو کمرے ہوتے ہیں تو عموماً اس کے ساتھ جو بھی رہتے تھے وہ اتنی بدتمیزی اور مطلب رف انداز اختیار کرتا تھا کہ سب کان پکڑتے تھے کہ بابا اس کے ساتھ مجھے نہیں رہنا ہے۔ ایک شخص آیا اس میں، اس کو جب کہا گیا کہ بھائی سارے کمرے فل ہیں، ایک کمرہ ہے جس میں کوئی اس کے ساتھ رہتا نہیں ہے، اگر آپ رہنا چاہو تو وہاں رہ سکتے ہو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں رہ جاتا ہوں وہاں پر۔ اب اس نے اس کے ساتھ رہنا شروع کیا۔ کردار کیا ادا کیا کہ صبح جب اٹھا اپنے لیے ناشتہ تیار کیا تو ساتھ میں اس کے لیے بھی ناشتہ تیار کر لیا۔ اب جیسے ہی وہ اٹھا تو اس کو بھی گرم گرم چائے اور جو بھی ناشتہ تھا پیش کیا۔ اس نے کہا یہ کیا بھائی؟ تو اس نے کہا اصل میں اپنے لیے ناشتہ تیار کر رہا تھا، تو میں نے کہا آپ اٹھو گے تو آپ اپنا ناشتہ الگ تیار کرو، تو چلو میں نے آپ کا ناشتہ بھی تیار کر دیا۔ اب وہ کمرے کی صفائی کرنا جیسے ہوتا ہے شیئرنگ میں، بھائی دن بٹے ہوئے ہوتے، تو اس نے اپنے ذمے لے لیا کہ یار میں چاہ رہا تھا میرے پاس تھوڑا ٹائم ہوتا تو میں نے کہا چلے کمرہ، یعنی ہر وہ کام جس سے عموماً کسی سے جھگڑا ہوتا تھا اس نے وہ سارے کام اس کے کرنے شروع کیے، یہاں تک کہ وہ شخص جو ہمیشہ ہائپر رہتا تھا اور لوگ کہتے تھے کہ بھائی یہ غصے کے بغیر تو کسی سے بات ہی نہیں کرتا ہے، اب اس کا انداز ہی چینج ہو گیا۔ چھٹی والے دن جب وہ نماز کے لیے جانے لگا تو نماز کے لیے جانے لگا اور ساتھ میں کہا کہ میں تو نماز کے لیے جا رہا ہوں، البتہ میں نے آپ کی چائے جو ہے نا وہ رکھ دی ہے وہاں اوون میں، آپ گرم کر کے پی لیجئے گا۔ اب وہ بڑا متاثر ہوا۔ آخر نیکسٹ سنڈے جب آیا تو اس نے جب نماز کے لیے جانے لگا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اب وہ نماز کی طرف آ گیا۔ تو یوں مطلب وہ نگران شورا نے بیان کیا کہ تھوڑے دن کی اس کی پازیٹیو ایکٹیویٹی جو ہے اس نے اس شخص کو جو ہے وہ بدتمیزی اور مس بیہیو سے وہ اچھے انداز کی طرف لے آیا۔ تو معاشرے کو ان چیزوں کی نیڈ بہت ہے۔ بھائی آگ لگی آگ لگی آگ لگی، اور سب یہی نعرہ لگا رہے ہیں لگی لگی، تو کوئی تو بجھائے بھائی، ایک آدھ کپی ایک آدھ گلاس ہی پانی کا ڈالو تو صحیح کوئی۔ تو ہے یہ بگاڑ ہم بالکل اپنی اسکرین لگائیں گے، سب کچھ دیکھیں گے، لیکن میں یہی دعوت دوں گا کہ آپ ظاہر بزرگوں کا مدنی چینل دیکھ رہے ہیں اور اللہ پاک نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ایک حیثیت دی ہوئی ہوتی ہے، ایک ایج وائز فیکٹر تو ہوتا ہی ہے نا۔ اگرچہ ہم اپنی من میں سوچتے ہیں کہ یار ہماری کوئی عزت نہیں کرتا ہے، ہمیں کوئی مان نہیں دیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب بھی الحمدللہ معاشرے میں ایسے ہیں کہ اگر ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو کر جو ہماری مسجد میں دینی کام کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر اگر کہیں درس ہوتا ہے تو درس میں بیٹھے، اگر کہیں وہ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو عیادت کے لیے چلے جائیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم یہ کوشش کریں گے تو کوئی نہ کوئی چراغ تو ہمارے نام کو بھی جلی جائے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ، بڑی اچھی آپ نے توجہ دلائی کہ ہر ایک کو اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں جب تک ہم اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنا رول پلے نہیں کریں گے تو معاشرے میں بہتری کیسے آئے گی؟ شور کرنا، واویلا کرنا، یہ ہر ایک کو آتا ہے، لیکن اپنا کردار ادا کرنا، اور خاص طور پر بزرگ اسلامی بھائیوں کے حوالے سے جس طرح آپ نے حضور بیان فرمایا کہ بزرگ اسلامی بھائی گھر کے اندر بچوں کی تربیت میں اچھا رول پلے کر سکتے ہیں، بزرگ اسلامی بھائی مسجد کے اندر بڑا اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور سوسائٹی کے اندر خاص طور پر مارکیٹ میں اگر چلے جاتے ہیں تو وہاں پر ان کا ایک نام ہوتا ہے، وقت دوسرا ہوتا ہے، تو وہاں پر کئی چیزیں ایسی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر اگر یہ کچھ نیکی کی دعوت میں شامل ہو جائیں تو یقیناً بڑا اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ حضور، اللہ پاک آپ سب کو سلامتی دے، آپ اپنی اس کو کنٹینیو کرے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک ہمارے رکن شورا کو سلامت رکھے، تمام اراکین شورا اور جتنے بھی دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، ہمیں دھوکہ دینے سے بھی بچائے، دھوکہ کھانے سے بھی بچائے۔ کچھ کلاموں کی فرمائشیں ہیں، انشاءاللہ ان کو شامل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنا سیگمنٹ ہم کریں گے۔ سب سے پہلے کچھ جو آپ نے کلاموں کی فرمائشیں کی ہیں اس کو شامل کرتے ہیں۔ شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، خاک میں روزے کی جاری ہے، لبوں پر
अदा प्यारे दलील बेमिसाली है तेरी अदा प्यारे तेरी अदा प्यारे दलील बेमिसाली है वो है वाले जो तुझे वाली कहे अपना वो है वाले जो तुझे वाली कहे अपना कि तू अल्लाह वाला तेरा अल्लाह वाली है कि तू अल्लाह वाला है कि तू अल्लाह वाला है तेरा अल्लाह वाली है दाग फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़िल जाता काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, आइए अब सेगमेंट को शामिल करते हैं। तस्वीर को तवज्जो से आपने देखना है और उसके बाद फिर आपके तासुरात, मैसेज और व्हाट्सएप को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जी तस्वीर दिखाइए, कॉल दीजिएगा। हसन रज़ा तारी मलीर कराची पाकिस्तान से अर्ज कर रहा हूँ, मदनी चैनल का सिलसिला जिंदगी बेहतर बनाए, माशाल्लाह बड़ा प्यारा सिलसिला है। अल्लाह पाक
اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ مدنی چینل کی اسکرین پہ جو پکچر اس وقت دکھائی جا رہی ہے، اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ انسان پہلے ارادہ کرتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کو اس کا پھل ملتا ہے۔ واہ، بڑا خوبصورت میسیج ہے ماشاءاللہ۔ کیا کہیں گے شاہد بھائی؟ پہلے انسان ارادہ کرتا ہے، پھر کوشش ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اسے پھل کامیابی کی صورت میں ملتا ہے۔ بالکل، اور میرے ذہن کے اندر بھی ماشاءاللہ یہ دو چیزیں اس میں پکچر کو دیکھ کر آئی ہیں۔ ایک تو یہ آیا ہے جیسے ماہ رجب المرجب بیج بونے کا مہینہ، شعبان المعظم آپاشی کا مہینہ، اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ۔ سبحان اللہ۔ ایک تو میرے ذہن کے اندر یہ چیز آئی، اور دوسرا کہ اگر ہم بیج اچھا بوئیں گے اور اس کی دیکھ بھال کریں گے، اس کو پانی دیں گے، تو پھل اچھا کھائیں گے۔ یعنی اپنی اولاد جو ہے اس کی تربیت اچھی کریں گے تو آگے چل کر وہ اولاد جو ہے ایک اچھا کردار ادا کرے گی، اور پھر وہ خدمت گزار بنے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ کل میسیج میرے جو ہے اچھا، ماشاءاللہ دو میسیج آپ کی طرف سے آ گئے، اور جو ہمارے حسن بھائی نے ایک میسیج دیا ہے کہ جی نیت سب سے پہلے ہوتی ہے۔ کسی بھی کام میں کامیابی اگر آپ چاہتے ہیں تو کامیابی حاصل ایسے نہیں ہوتا، کامیابی پلیٹ میں رکھی ہوئی نہیں ملتی، اس سب سے پہلے نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر محنت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، لگن ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر کامیابی جو ہے وہ انسان کے قدم چومتی ہے۔ بڑا اچھا میسیج ماشاءاللہ، آپ کے بھی دونوں خوبصورت میسیج بڑے اچھے ہمیں ملے۔ جی مزید دیجیے کال۔ محمد ناصر اتاری کراچی سے۔ اس پکچر کو دیکھ کے ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ بیج تو بو دیتے ہیں، اب وہ بیج آپ نے کیا بویا ہے۔ اب یہ پکچر میں ظاہر ہو رہا ہے کہ بیج ڈالے جا رہے ہیں اور ایک جگہ پانی ہے اور پھر درخت بنا ہوا ہے۔ تو درخت ہرا بننا چاہیے یا درخت سوکھا ہوا بننا چاہیے، یہ ہماری زندگی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم تربیت اولاد کی کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ اولاد کی پیدائش سے لے کے اس کی جوانی تک ہم نے اس کو کیا سکھایا، کیا پڑھایا، دین کے بارے میں کتنی سمجھ ہوئی تھی کہ ہمارے یہاں کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس پکچر سے جو ہے ہم اپنی زندگی کی طرف اس کو لے کے جائیں تو اس کا حل یہی نکلتا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت بہتر سے بہتر کی جائے، نشو نما اچھی کی جائے۔ تو یہ بیج، پانی اور پودا، یہ اس کی عکاسی کرتا ہے۔ اور دوسرا میں عدنان بھائی سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس پہ ایک حمد بھی ہے، وہ سنا دیں۔ بیج سے پودا، پودے سے پھر پیڑ بنا، کھیتوں میں ہریالی تو ہی لاتا ہے، خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے۔ کیا بات ہے جی، کیا شان ہے جی، بڑا خوبصورت آپ نے میسیج دیا۔ اولاد کے حوالے سے آپ نے ماشاءاللہ ایک اچھا میسیج دیا۔ انسان کو اپنی زندگی کے حوالے سے بھی اسی طرح سوچنا چاہیے کہ میری زندگی کا جو پھل ہے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا اور جنت میں داخلے کا مل جانا، یقیناً یہ دنیا میں نیک اعمال، اچھے اعمال کی بدولت اور رب کی رحمت کی بدولت انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ تو جیسا عمل کریں گے ویسا یقیناً آخرت میں صلہ ملے گا۔ مزید تیسری کال دیجیے۔ حامد علی اتاری، گلشن اقبال کراچی سے۔ یہ تصویر دیکھ کر تو یہی جو فوری طور پر ذہن میں آیا کہ پہلے پودے کی مثال رجب شریف کی ہے، اور دوسرے پودے کی مثال شعبان شریف کی ہے، اور تیسری رمضان مبارک کی ہے، کہ جو رجب میں بیج بوتا ہے، پھر اس کی آبیاری کرتا، یعنی پانی وغیرہ ڈالتا ہے، شعبان کے مہینے میں محنت کرتا ہے، اور پھر رمضان میں صحیح معنوں میں وہی عبادت کر پاتا ہے کہ جس نے ان 2 مہینوں کی قدر کی، تو پھر اس کو صحیح معنوں میں پھلدار درخت سے پھل ملتے ہیں۔ تیسرے پودے کی مثال رمضان المبارک سے جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا خوبصورت میسیج ہے۔ کیا کہیں گے حسینی بھائی؟ صرف رجب، شعبان اور رمضان ہی میں عبادت نہیں کرنی، یہ تو بابرکت مہینے ہیں، اس میں تو زیادہ کرنی ہے، اس میں زیادہ کرنی ہے، کیونکہ ہماری زندگی جو ہے کہتے ہیں نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اس حوالے سے ہمیں اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیے کہ پہلے نیت اچھی کریں گے، پھر اس کے اوپر محنت کریں گے، پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخلے کی صورت میں پھل نصیب ہوگا۔ عبادات 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں فرض عبادات، جیسے رمضان کے روزے فرض ہیں، اور اسی طرح 5 نمازیں فرض ہیں، اور صاحب استطاعت جس کو رب نے اتنا مال دیا ہے جو نصاب تک پہنچتا ہے تو اب اس پر زکوٰۃ دینا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح
خانہ کعبہ تک پہنچنے کے جو اسباب ہیں، جو شرائط وغیرہ ہیں، وہ اگر پائی جائیں تو پھر حج کرنا اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جن کے حقوق اس کے ذمے ہیں ان کی دیکھ بھال، ان کے نفقہ خرچے وغیرہ کی ذمہ داری یہ اس پر فرض ہوتی ہے۔ اور کچھ اس طرح نفلی عبادات ہوتی ہیں، جیسے نفلی عبادات میں کیا ہے کہ رمضان کے علاوہ جو نفلی روزے ہیں، اس طرح تہجد، اشراق، چاش کے نوافل ہیں، اسی طرح راہ خدا میں صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ تو نفلی عبادات اور فرض عبادات یہ ماہ رجب میں، شعبان میں، رمضان میں تو زیادہ کرنی ہے، چونکہ یہ برکت والے، عظمت والے مہینے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورا سال ہی جو ہم پر ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنا ہے۔ ہمارے پروگرام کا موضوع وہ ہے دھوکہ۔ میں چاہوں گا ہمارے ساتھ جو مبلغین ہیں ایک آخری میسج آپ کی طرف سے اگر اس پر کچھ مل جائے، جی کیا کہیں گے قاضی صاحب؟ اچھا، پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ راشد بھائی کہ دھوکہ جو ہے نا ہم اپنی وجہ سے کھاتے ہیں، مطلب علم نہ ہونے کی وجہ سے، اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہم دھوکہ کھاتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں، علم والوں کی صحبت میں بیٹھیں اور معلومات پوری رکھیں، تو پھر دھوکہ دینا جو ہے نا وہ دھوکہ دینے والے کو مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک، ماشاءاللہ، بڑا اچھا میسج۔ جی حسینی بھائی۔ دھوکہ بندہ اس صورت میں کھاتا ہے کہ اس کے اندر لالچ آ جاتی ہے کہ لالچیوں کے شہر میں فراڈیوں کی کمی نہیں، جہاں لالچ ہوگی وہ فراڈی زیادہ ہو جائے گی، اور اسی وجہ سے بندہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ پھر بعد میں اس کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ اگر یہ میں نہ، کیونکہ یا تو بندہ لالچ میں نقصان اٹھائے گا یا پر بھروسے پر نقصان اٹھائے گا۔ بہت خوب، دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ بھروسہ کرنا ہے تو دیکھ بھال کے بھروسہ کریں، ہر ایک پر اندھا دھند بھروسہ نہ کریں۔ جی شاہد بھائی۔ دھوکہ جو ہے یہ ایک ایسا زہر ہے جو دل کو کھوکھلا کر دیتا ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں۔ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، تو اعتماد کرتے ہوئے تھوڑا دیکھ لیا کریں جس پر آپ اعتماد کر رہے ہیں، بھروسہ کر رہے ہیں، کیا وہ بھروسے کے قابل ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو خاص طور پر کوشش کرتے رہا کریں، بزرگوں کے پاس بیٹھیں، تجربہ کار لوگوں کے پاس بیٹھیں، انشاءاللہ تجربہ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ ہمیں دھوکے سے بچائے، دھوکہ دینے سے بچائے۔ اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں، بھلائیاں نصیب فرمائیں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی بہتر بنائے، زندگی مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔